آپ حدیث کی کتابوں میں جہیز پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے جہیز کیا دیا؟ اللہ اکبر، آج جہیز کی لات میں لوگ مبتلا ہیں تو اس کو دیکھ کر کے آدمی حیران۔ ایک بان کی بلی ہوئی چارپائی، ایک مٹکا، 2-4 اور ضروری چیزیں، سادہ بستر۔ آج آپ کسی شادی میں اگر دیں تو داماد آپ کے سر پہ گھوڑا اوڑھ کر کے بھاگ جائے، کہے گا جی کیا یہ جہیز کا سامان؟ اللہ اکبر، ایک بہت بڑی لعنت ہماری نکل گئی۔ اور آپ اگر اعداد و شمار پڑھیں، ہندوستان کی BBC کی رپورٹ بتا رہا، 1 سال میں جہیز کی لعنت سے تنگ آ کر تقریباً 50,000 سے زائد خواتین پھانسی لے کر کے مر جاتی ہیں ہندوستان میں، جن کی شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ الٹرا ساؤنڈ جب سے نکلا، بھائی بہت بڑی اچھی بات، آدمی کے اندر کی ساری کیفیت کو بتا دیتا، بیماری کو بتا دیتا۔ اب تو الٹرا ساؤنڈ کا حال یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی بتا دیتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ ابھی تو وہاں بھی یہ کہتے رہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اگر یہ ہوگا تو شرک ہو جائے گا، سمجھے؟ اب لگاؤ فتویٰ الٹرا ساؤنڈ پر، کتنا بڑا شرک ہوا کہ الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا کہ جناب لڑکا ہے یا لڑکی۔ اور ہماری یہاں حدیث میں سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور کا مقام تو بہت بڑا، صدیق اکبر جب وصال ہوا تو آپ نے اپنی جاگیر کو اولاد فرما، میرے انتقال کے بعد یہ میری جاگیر تقسیم کرنا۔ اس میں ایک لڑکے کا نام زیادہ بتایا، تو آپ کی جو اولاد تھی انہوں نے کہا حضور ہم تو اتنے بھائی اتنی بہن، یہ ایک بھائی کا بھی اضافہ کر کے اس کا حصہ بھی بتانا اس کو ملے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان، میرے وصال کے بعد میں میری اہلیہ کہ یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، یہ اس کا حصہ ہے۔ وہ یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ کی خبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ تو آپ گویا ملاحظہ فرما سکتے ہیں، تو ہندوستان الٹرا ساؤنڈ میں اگر لڑکی آ گئی، ان لڑکی کو جس کو کہتے ہیں، انگریزی اس کی آپ بنا دیجیے اسقاط حمل، کم سے کم 50,000 سے زائد کیس ہوتے، بچیوں کو مار دیا جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پیدا ہو تو جناب جہیز کا۔ آپ ذرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز دیکھیے کہ انہوں نے کیا دیا جہیز، اور حضرت علی نے قبول کیا، اور اس کے بعد شادی کرنے کے بعد میں آپ نے گلاس میں پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد کچھ دعا پڑھی اس پر، اور دعا پڑھنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر اس طریقے سے کیا، اور کرنے کے بعد فرمایا میں نے انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا۔ یہ صاحب اب دیجیے کہ دوسرا سلسلہ شروع ہوتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے چل رہی؟ نہیں چل رہا، دروش اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ماؤد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان سے 3 اولاد، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ وہ یاد، اور ایک صاحبزاد، 3 اولاد ان سے ہوئی، ان کی فضیلت بھی سنی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بھوکی، حضور جب گھر تشریف لائے تو چہرے سے ملاحظہ فرمایا کہ یہ بھوکی۔ حضور علیہ السلام سے انہوں نے بھوک کی شکایت کی، کہا حضور میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھا کر کہا بیٹی میں نے تو 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا نبی 7 دن سے کچھ نہیں کیا۔ بیٹی تو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نوجوان خواتین کا سردار بنا دیا ہے جنت کا، جنت کی بشارت دی۔ حضور علیہ السلام نے تمام خواتین کی تم سردار جنت میں جتنے خواتین، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ میں نے حضرت جبریل امی کے کہنے پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ کے معنی جنتی کیا، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت آپ ملاحظہ فرمائی، حسنین کریمین کے والد گرامی بھی ہیں، سب کو جمع کیا جائے تو بہت طویل مضمون ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں پر اتنی شفقت کرتے کہ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں اس حدیث کو نقل کیا کہ ایک مرتبہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر دیکھا دونوں بچے رو رہے، فرمایا بیٹی یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیاس لگ گئی، تو گھر میں پانی موجود نہیں۔ حضور علیہ السلام نے بڑے صاحبزادے کو لیا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، وہ زبان چوسنے لگے۔ ظاہر بچے چھوٹے جب ہوتے ہی کوئی چیز منہ میں چوسنے لگ جاتی، وہ چوسنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد وہ سیراب ہو گئے۔ دوسرے بیٹے کو اپنے گود میں لیا، انہیں بھی اپنی زبان منہ میں دے دی، وہ بھی ان کی زبان چوس کر سیراب ہو گئے۔ لیجیے حضور علیہ السلام کی زبان میں وہ کمال اللہ نے دیا کہ پیاسے بچے اگر اسے چوسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیراب کر دیتا۔ اور ایک حدیث شریف میں جس کو مشکات ملی، حضرت امام حسن حضور علیہ السلام کے کندھے پر سوار کے جا رہے، کسی صحابی کی نظر پڑی، انہیں بڑا اچھا تبصرہ کیا، کہا اے صاحبزادے بڑی عمدہ سواری پر سوار، کتنی شاندار سواری پر سوار۔ حضور نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ سوار کو بھی تو دیکھو کتنا پیارا۔ اس سے اندازہ لگائی حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی جو حسنین کریمین کے ساتھ تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور علیہ السلام کی چہی۔ ایک حدیث شریف میں ہے جب حضور علیہ السلام کہیں باہر تشریف لے جاتے تو سب سے ملنے کے بعد میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر اس کے بعد تشریف لے جاتے، اور جب شہر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لاتے، ان سے مل کر کے پھر گھر جاتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کہ جب حضرت فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا کرتے، شفقت اور مہربانی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ اندازہ لگائیے کہ جب حضور علیہ السلام کسی پر جلال میں ہو، کسی آدمی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی حضور علیہ السلام سے، تو پوری جماعت صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کوئی مخاطب نہیں ہو سکتا تھا حضور علیہ السلام۔ جب حضور علیہ السلام کسی پر غضبناک ہوتے یا جلال ہوتا تو سوائے حضرت علی کے کوئی شخص جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے کلام نہیں کر سکتا تھا۔ آئیے اور آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، یہ غور کیجیے فضیلت، فرما حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ پہلے ہم نے بتایا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ بعض حضرات جو صحابہ کرام رضوان میں مخاصمت پیدا کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، ان کو اس حدیث سے وقت لینا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث، ایک تو عبداللہ ابن مسعود کی ہے، ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنا یہ عبادت ہے۔ مجھے بتائیے اگر کوئی مخاصمت ہوتی کیا ابو بکر صدیق یہ کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا جو ہے وہ عبادت؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان میں اور حضرت علی میں کتنا ربط تھا، کتنی محبت تھی، صرف اس کا اندازہ ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی روایت سے لگائیے کہ ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ اس زمانے کا کوئی بہت ہی ترقی یافتہ کوئی ملک تھا، وہ فتح ہوا۔ یہ بجلی برقع تو اس زمانے میں نہیں، مگر اس زمانے میں لالٹین اور یک دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ہوتے تو اس میں بڑے بڑے جناب فانوس یہ مال غنیمت میں سے آنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کیا کیا کہ وہ فانوس کو، لالٹینوں کو جو بہت ترقی یافتہ ملک کے تھے، مسجد نبی میں ان کو روشن کیا۔ جب مسجد نبی میں روشن کیا تو مانگ حضرت علی مسجد نبی میں آئے اور فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ ہماری مسجد میں اتنی نورانیت کیسے، اتنی روشنی کیسے، اور ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا؟ کسی نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روشن کیا۔ حضرت علی فرما اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا۔ اس حدیث سے ہمارے علماء نے اس کا جواز نکالا کہ مسجد میں چراغاں کرنا، جو عام طور پہ آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چراغاں کرنے سے کیا فائدہ، تو مسجد میں چراغاں کرنے کا مطلب خود حضرت علی سے پوچھے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر کی قبر کو اللہ ویسا روشن کر دے جنہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا۔ تو مسجد کو روشن کرنا اپنی قبر کو روشن کرنے کے مترادف۔ سمجھے؟ اب بتائیے اگر ان میں مخاصمت ہوتی،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتے